سامعین ناظرین، انفیکشن کنٹرول سوسائٹی آپ کی صحت کے لیے، آپ کی آگاہی کے لیے، آپ کے طبی مسائل کم کرنے کے لیے مضامین آپ کی سماعت کے لیے پیش کرتی ہے۔ 20 اکتوبر جو ہے اس کو ورلڈ آسٹیوپروسس ڈے کے طور پر منایا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم آسٹیوپروسس کے بارے میں عوام الناس میں، لوگوں میں اور میڈیکل کے سیکشن کے اندر آگاہی فراہم کریں تاکہ لوگوں کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہڈیوں کی صحت انتہائی ضروری ہے۔ کونسل آف آسٹیوپروسس کے مطابق ہڈیوں کی کمزوری کے باعث پاکستان میں 50 سال کی عمر پہنچنے والی ہر 10 میں سے 4 خواتین اس عارض میں مبتلا ہے، اور یہی حالات جو ہے انڈیا، بنگلہ دیش اور سری لنکا وغیرہ میں ہیں کہ وہاں اس پر آدھی یعنی کہ جو خواتین ہیں وہ اس مرض میں مبتلا ہوتی ہیں۔ اور اسی طرح مردوں میں بھی یہ سب چیزیں مسائل موجود ہیں۔ آسٹیوپروسس کے مسائل مردوں میں بھی اسی طرح بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں، کیونکہ ہمارا لائف اسٹائل اور ہماری جو صحت کے سنبھالنے کے اور بہتر رکھنے کے طریقے بہت ہی ناقص ہیں، اور اسی طرح ہماری جو خوراک کے اندر بھی وہ اشیاء شامل نہیں ہوتی جو کہ ہماری ہڈیوں کو مضبوط رکھ سکیں۔ بظاہر تو یہ مرض بڑی عمر کے افراد کو متاثر کرتا ہے، لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ اس کی بنیاد بہت پہلے رکھی جا چکی ہوتی ہے۔ ہڈیوں کی ساخت اور مضبوطی برقرار رہنا ایک قدرتی عمل ہے جو کہ 2 مختلف اقسام کے خلیات یعنی کہ سیلز، آسٹیوبلاسٹ ہڈیاں بنانے والے خلیے اور آسٹیوکلاسٹ ہڈیوں کو توڑنے پھوڑنے والے خلیے کے درمیان توازن قائم رکھنے سے ممکن ہے۔ یہ آپ کو ہم بتاتے چلیں کہ قدرت نے ہڈیوں کے اندر 2 قسم کے سیلز دیے ہیں، ایک ہڈیاں بناتے ہیں اور ایک ہڈیوں کو توڑتے پھوڑتے رہتے ہیں۔ اب آپ یہ سوچیں گے کہ ہڈیاں بنانے کا عمل تو ٹھیک ہے، مگر توڑنے پھوڑنے کا عمل کیوں ہے؟ توڑنے پھوڑنے کا عمل اس لیے ہے کہ جو ہڈیوں کے ناقص حصے ہو جاتے ہیں، جو کمزور ہو جاتے ہیں یا وہ جو بے ڈھنگے ہو جاتے ہیں، ان کو بھی درست رکھنا انتہائی ضروری ہے۔ ان کو نکالنا، ان کو تراش خراش کر کے ہڈیوں کی صحیح ساخت رکھنا قدرت نے انتہائی اہم قرار دیا ہے۔ تو اس لیے قدرت نے 2 قسم کے سیل رکھے، ایک ہڈیاں بناتے ہیں اور ایک ہڈیوں کو توڑتے ہیں۔ اب اس وقت اس کی مثال ہم اس طرح دیں گے کہ کسی فرد کی ہڈی ٹوٹ جاتی ہے۔ اب اس کو اگر کوئی پلاسٹر لگا دیا جائے یا کسی طرح وہ لگا دیا جائے تو ہڈی جڑنے کا عمل شروع ہو جاتا ہے، ہڈی جڑ جاتی ہے، مگر کچھ ہڈی کا حصہ جو ہے نا آگے کی طرف نکلا ہوتا ہے، کچھ پیچھے کی طرف نکلا ہوتا ہے، تو اس کا جو ہے نا پھر وہ قدرتی طور پر جو کلاسٹ ہیں، جو ہڈیوں کو توڑنے والے سیلز ہیں، وہ اس کی ری ماڈلنگ کرتے ہیں اور اس کو نارمل شکل میں لے کے آتے ہیں۔ یہ تو ہڈیوں کے ٹوٹنے کے عمل کے بارے میں ہم نے بتایا، لیکن نارمل لائف میں بھی دونوں قسم کے سیل جو ہیں وہ مسلسل کام کرتے رہتے ہیں۔ ہڈیوں کے بنانے والے سیل جن کو آسٹیوبلاسٹ کہا جاتا ہے، اور ہڈیوں کو توڑنے والے سیلز جو آسٹیوکلاسٹ کہلاتے ہیں۔ تو ان کے درمیان توازن انتہائی ضروری ہے۔ ممکن ہے کہ نوجوانی اور سن بلوغت میں آسٹیوبلاسٹ کا عمل تیز اور آسٹیوکلاسٹ کا سیل جو ہے سست پڑ جاتا ہے، لیکن اگر اس عرصے میں کوئی بیماری لاحق ہو جائے تو یا غذا بھی ناقص رہی ہو تو ہڈیوں کا حجم کم ہونے کے علاوہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، جو مستقبل میں آسٹیوپروسس جیسے عوارض کا سبب بنتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ اس عمل کو بہتر رکھنے کے لیے ہمیں یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہڈیاں بھی ایک جاندار حصہ ہیں، جسم کا جاندار ہیں، اور ان میں پوری طرح صحت مند رکھنا، ان کا خیال رکھنا ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، اور ان کو صحیح خوراک، صحیح اشیاء فراہم کرنا ہمارے لیے ضروری ہے۔ جو اشیاء ان کو مضبوط رکھ سکیں وہ ہماری خوراک میں شامل ہونی چاہیے، تو ہماری ہڈیاں مضبوط رہیں گی اور ہمارے مسائل کم سے کم ہوں گے۔